الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے رحمت۔ رحمت کا تصور یا اس کے وجود کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ اس کا ارشاد ہے، اور یہ ارشاد بڑے زوردار لہجے میں آیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر انسان کے اعمال اپنے منطقی نتیجے پر منتج ہوں تو رحمت کا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان محنت کرے گا، حاصل کر لے گا، بدی کرے گا، سزا پا لے گا، نیکی ہوگی، انعام پائے گا۔ ہر وجہ کا ایک نتیجہ ہے اور ہر نتیجے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اگر وجوہ اور نتائج صرف وجوہ اور نتائج ہی ہوتے تو غالباً انسان کے دل سے امید، آس اور رحمت کا تصور ختم ہو جاتا۔ رحمت ہوتی ہی انسان کو اس کی بدعمالیوں کی سزا سے بچانے کے لیے، رحمت ہوتی ہی انسان کو اس کی بدعمالیوں کی سزا سے بچانے کے لیے، یعنی حال کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتب کر چکی ہے یا لکھ چکی ہے، اس سے بچانے والی شے رحمت کہلائے گی۔ پس یہ ارشاد کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا صرف یہی مفہوم رکھتا ہے کہ اے انسان اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا، اور یہ کہ اے انسان اگر کبھی غلطی سرزد ہو جائے تو یاد رکھنا کہ غلطی کی سزا ضرور ہے، لیکن یہ بات نہ بھولنا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ غلطی کی سزا دینے والا میں ہی ہوں، لیکن یہ میرا ہی فضل ہے کہ میں غلطیاں معاف بھی کرتا ہوں، خطاؤں سے درگزر بھی کرتا ہوں، انسان کی کمزوری کو اپنی رحمت کی طاقتیں عطا فرماتا ہوں۔ آنے والے اندیشوں میں مبتلا رہنے والے انسان کے لیے ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ خبردار یہ نہ بھولنا کہ میں اور صرف میں اس بات پر قادر ہوں کہ گناہ معاف کر دوں، اور یہی نہیں بلکہ انسان کی تمام غلطیوں کو معاف کر دوں، اور یہ کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ میں انسان کو تاریکیوں سے نکالتا ہوں، اسے روشنی عطا کرتا ہوں۔ ظلمات سے نور کا سفر میری رحمت کے سہارے ہو سکتا ہے۔ کافروں کو سزا سے پہلے انہیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانے والا ہوں۔ بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہوں۔ اللہ کریم کی رحمت کو اگر غور سے دیکھیں تو زندگی کے قدم قدم پر چھائی ہوئی ہے۔ ہمارا ایک ایک سانس اس کا مرہون منت ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اس کی رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ وہ کن کن مشکل مقامات سے گزار دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی مشاہدات سے بھری ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رحمت کے قائل نہیں وہ کس مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے پاس مال ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آرزویں پوری کر کے بھی دولت سکون سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ انسان کے دل کو سکون و قرار کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ کریم نے انسان کو رحمت کا تصور دیا۔ رحمت کے خیال سے ہی انسان کے تصور میں بہار پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی آرزو جس کے حاصل کرنے کی خواہش ہو اور اس کا استحقاق نہ ہو، رحمت کے انتظار میں پل جاتی ہے۔ مسلمان جنت کی تمنا میں اپنی حیات کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ یقین کہ ان کی آخرت بہتر ہوگی صرف رحمت کے تصور سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ مسلمان رحمت کے حق سے مایوس نہیں ہوتا۔ ہم اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ اس کے فضل پر ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا آسرا نہیں، آسرا اس کی رحمتوں کا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے،
ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی، اور مقرب ماتوب ہوا کہ اس نے اپنے عمل کے غرور میں اپنا مقام چھوڑ دیا۔ یہاں مقام صرف منظوری کا ہے، تقرب صرف رضامندی کا ہے، نتیجہ اعمال کا نتیجہ اعمال پر نہیں عنایات پر ہے۔ عدل اہم چیز ہے، لیکن فضل عدل سے بہت زیادہ قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، ترغیبات کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس جال سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر کیے ہوئے، اپنے نامزد فرمائے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو گناہ اور کفر کی تاریکی سے باہر نکالیں، ان سے جہالت کے اندھیرے دور کریں، اور وہ لوگ جو خواہشات کے جال میں جکڑے جا چکے ہیں ان کو امید اور رحمت کی قوت عطا فرما کر انہیں ہر بندھن توڑنے کے لیے تیار کر دیا جائے۔ دنیا میں آنے والے تمام پیغمبروں علیہ السلام نے انسانیت کی خدمت کی، انسان کو فلاح کی طرف سفر کرایا، اور سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ بزرگ پیغمبر، محبوب پیغمبر، منور پیغمبر اور پیغمبروں کے امام پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے کمال کا مظہر بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ مقام بڑے غور کا ہے کہ کیا ایک انسان سب انسانوں کے لیے اور سب جہانوں کے لیے رحمت یا باعث رحمت ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایک انسان سب انسانوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ماضی حال مستقبل کے لیے، ظاہر باطن کی کائنات کے لیے رسول رحمت ہے، تو وہ ایک انسان کیا انسان ہوگا؟ اب ایسے انسان کے بارے میں کچھ کہنے کی بجائے اس پر درود و سلام بھیجا جائے۔ عام آدمی اپنی ذات کے لیے باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں، یعنی پوری کائنات کے لیے مایوسیوں سے نکلنے کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ تو مطلب واضح ہوا کہ رحمت قرب رسول علیہ السلام ہے، اور اس قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عمر گزشت کے کفر اور اس کی بدعمالیوں کے نتیجے سے بچنے کا واحد ذریعہ حضور علیہ السلام کی مہربانی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی کمی بیشی سے بچانے والی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ السلام کا وجود مبارک جہاں باعث تخلیق کائنات ہے، وہاں باعث قیام کائنات اور باعث نجات کائنات بھی ہے۔ انسان دنیا کے بکھیڑوں میں مبتلا ہو کر بھول جاتا ہے کہ وہ کس سفر پر آیا، کس مقصد کے لیے آیا اور اسے کہاں جانا ہے۔ وہ کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور مقصد اعلیٰ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی گمراہوں کو ہدایت دے کر صراط مستقیم سے آشنا فرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، اور جس پر حضور مہربان اس پر اللہ مہربان، اور جس پر اللہ مہربان ہو جائے وہ کسی اعمال کی کمی بیشی سے کیوں خوف کھائے گا؟ اللہ ہی کا ارشاد ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں؟ یعنی جس دل میں حضور علیہ السلام کی یاد ہے وہ ہمیشہ قرار میں رہے گا، اور جائے قرار بہشت کے علاوہ کیا ہے؟ گویا کہ حضور علیہ السلام کی محبت باعث حصول نجات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نیک اعمال نہ کرے،
کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے انحراف ہے۔ حضور کا ہر عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور ہر عمل ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ فقراء کرام سے سرزد ہونے والی کرامتیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی رحمتوں کے جلوے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کی ضمانت، ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ آپ خود ہی اللہ کی رحمت ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ کو مولوی بنانے والا عمل اس کی رحمت کا عمل ہے۔ رحمت انسانوں کو عام سے خاص اور خاص سے خاص الخاص بناتی رہتی ہے۔ رحمت انسان کو عام سے خاص اور خاص سے خاص الخاص بناتی رہتی ہے۔ اقبال کو محرم راز بنانے والی شے یہی رحمت ہے۔ اقبال جانتا تھا کہ اس کے شعر باقی شعراء سے زیادہ بلند نہیں، اس کا فکر باقی فلسفیوں سے زیادہ بلیغ نہیں۔ ملت کا درد حالی کے پاس بھی تھا، اور شب بیداری اسی اقبال علیہ رحمہ کے بقول عطار، رومی، رازی اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ملی۔ لیکن اقبال کو جو پذیرائی عطا ہوئی، جو قوم نے اپنے دل میں اسے جگہ دی، یہ صرف اور صرف حصول رحمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دم سے ہے۔ اقبال کردار کا غازی نہ ہونے کے باوجود قلندرانہ مقامات پر فائز کیا گیا۔ اس کی آواز قوم کے لیے پرسوز ہدی خاں کی آواز تھی۔ اس کا نالہ نیم شبی آج بھی قوم کے لیے بیداری کا پیغام رکھتا ہے۔ اس نے قوم کو ایک ایسے تصور سے ہمکنار کیا جسے پاکستان کا لقب ملا۔ یہی تصور اقبال تھا۔ رحمت ایک مستقبل کا تصور دے کر انسان کو جاوداں کر دیتی ہے، خاک افلاک تک جا پہنچتی ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی عام انسان خاک کے ایک ذرے سے ماہتاب و آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ آنے والے زمانوں کو رخ عطا کرنے والے لوگ رحمت سے نوازے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی فکر رحمت کا کرشمہ ہے، ان کی فصاحت اور بلاغت رحمت کا اعجاز ہے۔ رحمت رفتیں عطا کرتی ہے، فانی کو جاودانی بناتی ہے، جزو کو کل کے راستے دکھاتی ہے، کثرت کو وحدت میں سمیٹتی ہے، مایوسیوں میں امید کے چراغ جلاتی ہے، ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی کر دیتی ہے، غریبی میں بادشاہی اور بادشاہی میں فقیری عطا کرنے والی شے رحمت ہے۔ وہ جو دیکھنے میں خاک نشین نظر آتا ہے، حقیقت میں عرش نشین ہے۔ دونوں جہاں کے لیے رحمتوں کا پیغام لانے والی ذات انسان کو تکلیفوں میں مبتلا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا کوئی غم نہیں۔ آپ آدھی آدھی رات تک جاگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور روتے ہیں، بس امت کا حال دیکھ کر۔ آپ کو آزردہ کرنے والی بات صرف یہی ہے کہ امت نے آپ کا راستہ ترک کر دیا۔ لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی امیدوں کے چراغ ہیں، ابھی اعتماد کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، ابھی لوگوں میں یقین ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا، آپ کی نوازشوں کا حق نہ رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کو اپنا حق سمجھنے والے اتنی ناحق بات بھی نہیں کر رہے۔ یہی تو حق ہے، اور یہی اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کا مفہوم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے حق نہ رکھنے کے باوجود رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت کو اپنا حق مانتے رہنا۔ یہی راستہ مایوسیوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اپنی عنایات عطا فرمائیں، ہمیں آنکھیں عطا کیں اور آنکھوں کے لیے روشن روشن کائنات بنائی، اسی اللہ نے جس نے ہمارے لیے دنیا کی راہیں آسان فرمائی،
ہمارے لیے دریاؤں کو حکم دیا کہ ہمیں راستہ دے دیں، بلند پہاڑوں کے لیے حکم ہے کہ انسان کو راستہ دے دیں، ہر راز کو حکم ہے کہ انسان کے لیے آشکار ہو جائے، ہر مخفی کو ظہور کا حکم دینے والا اپنی رحمتوں کے اٹل ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے، شرط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے، شرط اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط پکڑنے کی ہے، یعنی شرط رحمت کی تمنا ہے اور اس کا انعام حصول رحمت۔ رحمت کے کرشمے دیکھنے والی آنکھ اکثر پرنم رہتی ہے۔ رحمت والے لوگ اس جہاں میں رہ کر بھی اس جہاں کے خیال میں زندہ ہوتے ہیں، رحمت والے لوگ اس جہاں میں رہ کر بھی اس جہاں کے خیال میں زندہ ہوتے ہیں، دور کے زمانے بھی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رکھتے ہیں، رکاوٹ نہیں ڈالتے، کیونکہ اس نگاہ میں صدیوں کے فاصلے بھی کوئی وقت نہیں رکھتے۔ وہ نگاہ صدیاں عبور کر کے اپنے درویشوں کی زندگی کو آج بھی روشن کرتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی قریب کر دیتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں۔ یہی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس میں نہ ماضی دور ہوتا ہے نہ مستقبل بعید ہوتا ہے، اس میں فاصلے سمٹ جاتے ہیں، فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیے کے، اس میں کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ آج رجوع کرنے والا پرانے جلوے کو حاضر پاتا ہے، گزرے زمانے کے جلووں کو پکارنے والا مایوس نہیں کیا جاتا، کیونکہ جلوے گزرتے نہیں۔ سورج میں روشنی قائم ہے، چاند میں نور باقی ہے، آسمانوں کی گردش برقرار۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے لیے رحمت کا سبب ماضی بن جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ کائنات حاضر، رحمت حاضر، کائنات موجود، رحمت موجود، بلکہ یہاں تک کہ کائنات نہ موجود ہو، رحمت تب بھی موجود رہتی ہے۔ کائنات حاضر، رحمت حاضر، کائنات موجود، رحمت موجود، بلکہ یہاں تک کہ کائنات نہ موجود ہو، رحمت تب بھی موجود رہتی ہے، کیونکہ رحمت دراصل حی و قیوم کی صفت ہے، اور اس صفت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو متصف کیا گیا۔ جب صفت نہیں مر سکتی تو موصوف نعوذ باللہ کیسے فانی ہو سکتے؟ جب صفت نہیں مر سکتی تو موصوف نعوذ باللہ کیسے فانی ہو سکتے ہیں؟ رحمتیں مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر فضل کر، اور اگر ماں باپ یا اولاد رخصت ہو چکے ہوں تب بھی دعا کے حوالے سے ان پر رحمت ہو سکتی ہے۔ رحمت ہڈیوں پر کیا ہوگی؟ خالی بے جان گوشت پوست پر کیا ہوگی؟ رحمت تو ہمارے ماں باپ پر ہوگی، اور اگر ماں باپ زندہ نہیں تو پھر ماں باپ کا لفظ کس کے لیے ہے؟ ہم کسی وہمے کے لیے دعا نہیں کر رہے، کیونکہ یہ دعا ہمیں حی و قیوم نے بتائی ہے۔ اللہ وہموں کی بخشش کی دعائیں نہیں بتاتا۔ رحمت کا سلسلہ ہمیں نہ مانگنے کے لیے بھی ہے، اور کبھی کبھی تو نہ مانگنے والے زیادہ خوش قسمت نظر آتے ہیں کہ ان کے لیے ہر صاحب راز نے دعا کی۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں، اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں۔ وہ جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ انہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے کہ ان ناسمجھ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جائے۔ ان لوگوں کا استحقاق نہیں، لیکن ان پر رحمت کرنا رحمتوں والے کی شان ہے۔ یہ اتنی بڑی رات کے اندر روشنی کا چراغ جلاتا ہے، وہ کفر کے اندھیروں میں ایمان کے نور کا جلوہ دکھاتا ہے۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ آنسوؤں کے قریب رہنے والے رحمت حق کے قریب ہیں۔
इंसान की ज़ुबू हाली पर तरस खाने वाले रहमत हक के अंदर हैं। रहमत करने वाले दरअसल रहमत हासिल करने वाले हैं। इंसान के करीब रहने वाले खुदा के करीब हैं और खुदा के करीब रहने वाले महबूब खुदा अलैहिस्सलाम के करीब रहते हैं। और ये कुर्ब रहमत है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की हर बात रसूल रहमत का ज़रिया। आप अलैहिस्सलाम ने किसी से कभी इंतकाम नहीं लिया। गुलामों को एक दिन में 70 मरतबा माफ़ करने का हुक्म फरमाया। आप पूरी कायनात के लिए दावत रहमत हैं। अपनों को इबादत के गुरूर से बचाते हैं और इबादत से महरूमों को रहमत का तसव्वुर देकर इबादत के करीब लाते हैं। अपनों को इबादत के गुरूर से बचाते हैं और इबादत से महरूमों को रहमत का तसव्वुर देकर इबादत के करीब लाते हैं। फरियाद करने वालों को रहमत के हुसूल का हक अता फरमाते हैं। जिसको रहमत का हक मिल गया उसे रसूल रहमत अलैहिस्सलाम के दामन में पनाह मिल गई। जिसे हुजूर अलैहिस्सलाम के दामन में पनाह मिल गई उसका काम आसान हो गया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद व सलाम भेजते रहना